تو زبان اس کا استعمال بھی ہے، زبان چھوٹی ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو جس طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس طرز پر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ زبان کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر اسی زبان کو ہم نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو یاد رکھیے گا یہی زبان ہماری ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جائے گی۔ چنانچہ زبان جہاں جوڑنے کا کام کرتی ہے، زبان جہاں دل کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتی ہے، زبان جہاں اچھے کلمات کے ادا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طریقے سے زبان دلوں کے زخمی کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لہت تیام، کہ تیر اور تلوار کے جو گھاؤ لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، یعنی اگر چھری تلوار کے ذریعے جو زخم آتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جس زبان کے ذریعے دل کو زخمی کیا گیا وہ گھاؤ اور وہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ یعنی زبان کے ذریعے ایسے گناہوں کا ارتکاب کریں گے کہ وہ گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض آدمی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، بڑے روزدار ہوں گے، بڑے نماز کے پابند ہوں گے، زکوٰۃ اچھی طریقے سے ادا کرتے ہوں گے کہ ان کی زکوٰۃوں کی، ان کی نمازوں کی، ان کی روزوں کی لوگ مثال بیان کرتے ہوں گے کہ فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے، لیکن ان کے ذریعے بھی زبان کے استعمال میں ایسی لاپرواہی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، کہ وہ زبان سے بعض مرتبہ ایسے کلمے کا تکلم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کی خائے میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں زبان کے صحیح استعمال کی تاکید فرمائی ہے، اور زبان کے غلط استعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کے جانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی اگر کوئی مجھے دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز فرمائی دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور آج آپ دنیا پر نظر ڈالیے، دنیا میں وجود میں آنے والے اکثر و بیشتر گناہ انہی دو ذریعوں سے ہوتے ہیں، کہ عموماً آدمی جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ انہی دو ذریعوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑی ڈراؤنی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ غلط کلمہ زبان سے نکال دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یبین بہا، کہ آدمی زبان سے ایسا کلمہ بولتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا ایسا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی گائے میں اتنی دور جا کر گرتا ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔
بلکہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ دور جا کر گرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آدمی بعض مرتبہ زبان سے اس طریقے کا کلمے کا بول بولتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کو اتنا پسند اور محبوب ہوتا ہے کہ وہ جنت کے کئی مراتب طے کر لیتا ہے۔ یہ ہے زبان، کہ زبان کا صحیح استعمال آدمی کو جنت کے مراتب طے کروا دیتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال آدمی کو جہنم کی کھائی میں گرا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما نجات المؤمن، مسلمان کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسرا فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ پھر آگے فرمایا کہ مسلمان کی ہلاکت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان کی ہلاکت کے دو ذریعے ہیں، ایک ہے الفم، زبان، دوسری چیز ہے الفرج یعنی شرمگاہ، کہ اگر دو چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا تو مسلمان اس کے ذریعے ہلاک ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی فتنوں سے بچ نہیں سکے گا۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ تین کام کر لے تو وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس میں فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ پھر فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو اپنے آپ میں کشادہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو۔ اور پھر فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہیے۔ یہ تین چیزیں بتلائی کہ اگر کوئی آدمی ان تین چیزوں کو لازم پکڑ لیتا ہے تو وہ اچھے خاصے فتنوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ کف علیک ھذا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان کو روکے رکھیے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ پھر فرمایا حضرت معاذ نے کہ اللہ کے رسول، کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا زبان کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ تیرا بھلا کرے، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو زبان کی وجہ سے اندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو وہ فلاح اور کامیابی تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر اس کا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو وہ جہنم اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ کون سی چیز بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل اور افضل مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان کی تکلیف اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ ان احادیث کے ہم کو اندازہ ہوا کہ زبان کا گناہ کتنا خطرناک ہے اور زبان کا غلط استعمال کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اور آگے سنیے، اب زبان اتنی چھوٹی چیز ہے لیکن اکثر و بیشتر اس سے جو گناہ وجود میں آتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہی ہے۔ جیسے کہ خطبے کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے وہ زبان کا بھی گناہ ہے، کیونکہ مذاق کس کو کہا جاتا ہے اور کون سا مذاق حرام ہے وہ اس آیت میں اس کی وضاحت، اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا عیب اس طریقے سے بیان کیا جائے جس سے لوگوں کو ہنسایا جائے تو یہ مذاق ہے اور یہ حرام ہے۔
اس آیت میں اسی سے منع کیا گیا کہ کسی کا عیب اس انداز میں مت بیان کرو کہ جس سے لوگوں کو ہنسایا جائے، جس سے لوگوں کا مذاق بنایا جائے۔ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی مذاق کرتا ہے تو یہ مذاق حرام ہے، اور صرف یہ ہنسانے والا ہی گنہگار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جتنے مجلس میں شریک ہیں اور اس عیب پر جو ہنس رہے ہیں سب کے سب اس حرام چیز میں مبتلا ہے۔ اور اس آیت کے اندر ایک خصوصی بات کہ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جہاں پر قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں دونوں کو کہا جاتا ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ لیکن اس آیت کے اندر الگ الگ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم، کہ ایمان والے مرد بھی ایمان والے مردوں کا مذاق مت اڑائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ کوئی ایمان والی عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم تھی، اور اس گناہ کی قباحت کو اور زیادہ بیان کرنے کے لیے الگ الگ دونوں سے کہا گیا کہ مسلمان مرد بھی مسلمان مردوں کا مذاق نہ اڑائے، مسلمان عورتیں بھی مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کے عیب پر اس کا مذاق اڑانا، اس کا ٹھٹھا اڑانا، اس کی ہنسی مذاق اڑانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی عیب سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قانون کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کس قدر خوبصورت ہو، تمہارے اندر ظاہری وجاہت کتنی بھی ہو، وہاں ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر باطن کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے اخلاق کیسے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے تو خستہ حال ہو، ظاہر کے اعتبار سے تو بد حال ہو، لیکن اللہ کے یہاں پر محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی کا تکلیف دیتا ہے، میرے ولی کی مذاق اڑاتا ہے، اس کے لیے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے کسی کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر اس آیت کے اندر زبان کا جو دوسرا گناہ بیان فرمایا گیا وہ یہ فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کی عیب جوئی مت کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں اس میں فرمایا تم اپنے خود کا عیب مت نکالو۔ ہم ظاہری اعتبار سے سوچے تو کیا کوئی بندہ اپنا خود کا عیب نکال سکتا ہے؟ ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کرے گا؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر دوسرے کو قتل کرو گے، دوسرے کا عیب نکالو گے تو وہ ذریعہ ہوگا تمہارے قتل کیے جانے کا اور تمہارے عیب نکالے جانے کا۔ کیونکہ اگر ہم دوسرے کا عیب نکالتے ہیں اور اگر ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی عیوب ہے۔ وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، کہ آپ کے اندر بھی عیوب ہے اور لوگوں کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہے اگرچہ ہم اس کو نہ دیکھتے ہو۔ اس لیے اگر ہم دوسرے کے عیب نکالتے ہیں تو لوگ ہمارے بھی عیب نکالیں گے، لوگ ہمارے پیچھے بھی ہماری عیب جوئی کریں گے۔ اس لیے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے آپ کا عیب نہ نکالو۔ یہ زبان کا دوسرا گناہ ہوا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زبان کا تیسرا گناہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ بِالْأَلْقَابِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ کسی کو اندھا کہنا، کسی کو لنگڑا کہنا، جس طریقے سے یہ اس کو برا لگتا ہے اور یہ برا لقب ہے، اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا یا کسی برے عمل میں مبتلا دیکھا، مثلا کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا،
کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو یوں کہا کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اس آیت کے اندر مراد ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اس حد تک ڈرایا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اس طریقے سے طعنہ دیتا ہے کہ اس کے گناہ پر اس کو طعنہ دے دے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، تو ایسا ہوگا ضرور کہ وہ بندہ تو بچ جائے، وہ بندہ تو توبہ کر لے گا، لیکن جو عیب نکالنے والا، جو برے القاب سے پکارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں مبتلا کر کے رکھیں گے۔ اگر کسی کی عزت اڑائی ہے، اگر کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی عزت سے بھی کھلواڑ کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے تو چاہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اس لیے اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ تو تیسرا گناہ بیان فرمایا گیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ بِالْأَلْقَابِ۔ اسی صورت کے اندر زبان کا چوتھا گناہ بھی بیان فرمایا ہے۔ کیا چوتھا گناہ بیان فرمایا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم غیبت مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت مت کرو۔ غیبت یہ بھی زبان کا گناہ ہے اور غیبت یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کا اس طریقے سے برائی کے تذکرہ کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کا برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اب اس میں ایک چیز کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ ارے اس کے سامنے کہے یا نہ کہے، اس کے سامنے کہے گا تب بھی تو برا لگے گا، اس لیے یہ غیبت میں داخل ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم کسی کے بارے میں جو اس کے اندر وہ عیب ہے اس کو بیان کرے تو وہ بھی غیبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ عیب ہے اور تم اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور تم اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہو، یہ تو بہتان ہے۔ اس لیے عیب ہو تب بیان کرنا تب بھی غیبت ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر عیب ہے تو ہم بیان کریں گے غیبت نہیں ہوگی، بلکہ یہ غیبت میں داخل ہے۔ اور اگر عیب نہیں ہے پھر بیان کیا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بہتان ہے۔ تو یہ زبان کے گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، اس کا نامہ اعمال میں روزے ہوں گے، نمازیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، بہت ساری بے شمار نیکیاں ہوگی، لیکن اس نے گناہ ایسے کر رکھے ہوں گے، کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، کبھی کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کبھی کسی کا ٹھٹھا اڑایا ہوگا، کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کہ کل قیامت کے دن حق لینے والے کی لائن لگے گی اور ہر حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے حق دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حق والوں کی لائن ابھی تک ختم نہیں ہوگی، تو سامنے والے کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور یہ جہنم کی کھائی میں گرے گا۔ اندازہ لگائیے کس قدر سخت ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے عزیزو، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زبان اگر صحیح استعمال ہوگی تو ہمیں فلاح اور بہبود اور کامیابی تک پہنچائے گی، اور اگر ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا تو یہ ہمیں کل قیامت کے دن بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ زبان کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کی تدبیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے،
اگر بولنا ہے تو بھلائی کی بات بولے ورنہ خاموش رہے، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ اس لیے ہم عادت یہ بنائیں کہ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں، ضرورت کی بات ہو وہی بولے اور زبان کے گناہوں سے حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔